السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورہ العصر بھی ہے، جس کی ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ والعصر ایک آیت ہے، ان الانسان لفی خسر یہ دوسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ تیسری آیت۔ بڑی چھوٹی صورت ہے، مختصر ترین صورت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے دار السعادہ،
امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بڑے قریبی ترین شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد امام ابن تیمیہ نے جب ہمیں یہ سورت پڑھائی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر لوگ اس ایک سورت سے رہنمائی لینا شروع کر دیں، ایک سورت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھ لیں، تو ان کی دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کے لیے یہ ایک چھوٹی سی سورت ہی کافی ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے اس کے اندر؟ بڑے مختصر سے معانی نظر آتے ہیں، بڑی قریب سی باتیں نظر آتی ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ جیسے عظیم امام، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سورت انسانوں کی بھلائی کے لیے بڑی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ابتدا کی ہے وہ قسم کے ساتھ کی ہے، اور قسم اللہ نے کس کی اٹھائی ہے؟ والعصر۔ ایک معنی اس کا مفسرین نے زمانہ کیا ہے، پورے زمانے کی قسم ہے، اور دوسرے کئی مفسرین نے اس کا معنی عصر کی نماز کا ٹائم لیا ہے کہ عصر کی نماز کی قسم ہے۔ دونوں معنی ٹھیک ہے۔ اگر زمانہ مقصد لیا جائے تو اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سب کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کی ذات کسی کے محتاج نہیں، اللہ کی ذات کسی کو جواب دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے مرضی قسم اٹھا دے، کبھی اللہ والشمس کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی والقمر کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی واللیل کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی والضحیٰ کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی اللہ والتین، کبھی والطور سینین، کبھی هذا البلد الامین۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کی مرضی قسم اٹھائے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کو یہ بات کا مبالغ کیا ہے کہ ساری انسانیت، سارے بندے میری ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھائیں۔ کوئی اللہ کی ذات کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قسم اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، وَرَبِّ ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم اٹھاتے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس کسی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہے، اور جس کی چاہے مرضی قسم اٹھائے۔ اللہ نے یہاں پر عصر کی قسم اٹھائی ہے، عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو عصر کی نماز کا ٹائم بڑا پیارا ہے، اللہ کو عصر کا ٹائم بڑا محبوب ہے۔ بڑی بے شمار احادیث ہیں عصر کی نماز کے لیے۔ ایسے تو ہر نماز کی بڑی شان ہے، بڑی شوکت ہے، بڑا اس کا مقام ہے، بڑی اس کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، بغیر نماز کے اللہ کی قسم بندہ کسی کام کا ہی نہیں۔ اتنی پریشانی ہے بے نمازوں کی، گھر کے گھر بے نمازوں سے بھرے پڑے ہیں۔ پچھلا جمعہ میں نے پڑھایا، مجھے ہمارے بزرگوں نے، حاجی صاحب نے ریکویسٹ یہ کی کہ میری گزارش ہے کہ ہر خطبے میں تھوڑا سا تذکرہ نماز کا لازم کیا۔ کیا وجہ ہے؟ مسجدوں کے پرانے بابے نمازیوں کو مسجد میں جوانوں کی تعداد نظر نہیں آتی، نمازیوں کے اندر وہ رمق، وہ خواہش، وہ خوشی وہ نظر نہیں آتی۔ اس وجہ سے تکلیف اس بات کی ہے، یہ بزرگ ہمارے پرانے نمازی، اللہ کی قسم یہ بات میں کہتا ہوں کہ ہمارے سب کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ نماز کے اوپر باقاعدہ طور پہ لوگوں کو پابند کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا دور لگا دیں۔ اور بھائی، جب ابتدائی ہماری جو عبادت ہے یہی پوری نہیں ہے تو باقی سارے عبادت کس کام کے؟
والعصر، اللہ فرماتے ہیں مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈیوٹیاں سنبھالنے کے لیے جب آتے ہیں تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ خوش نصیب کتنے عظیم قسمت والے ہیں جب ان کے فرشتے ان کے پاس آئیں تو وہ مسجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور عصر والے فرشتے صبح فجر کے ٹائم تک ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈیوٹی کرنے کے بعد وہاں پر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں دوسرے فرشتے بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے سارے دن کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دونوں نمازوں میں دونوں ٹائم کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور جب اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال کے پوری کر کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کیف وجدتم عبادی، میرے بندوں کو کیسا پایا، کیف ترکتموہم، اور ان کو کیسے چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اے اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے بتائیں میرے عزیزو، اگر فرشتے ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے آئے اور یہ اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی نوکری میں، اپنی دنیا کے مال میں، اپنی رعنائیوں میں، اپنی بدماشیوں میں، اپنی بے غیرتیوں میں، اپنی اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی بغاوتوں میں لگا ہوا ہو، اللہ کے فرشتے کہا کہ اللہ کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر وقت یا اللہ ہمارے دل کے اندر تیری محبت ہو، تیرا ڈر، تیرا خوف ہو، تاکہ فرشتے ڈیوٹیاں سنبھالنے اور بدلنے آئے تو ہمیں اللہ وہ فرشتے مسجد کے اندر آئیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عصر کی نماز کی قسم اٹھائی، اور اللہ نے فجر کے وقت کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیدار کروائے گا، اپنا دیدار کروائے گا۔ یاد رکھیں ابھی تک کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کر لیا، ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے، آپ نے دین اسلام کو پڑھا ہے، دین اسلام کے صحیح چہرے کو پہچانے بھائی، جو اللہ اور اللہ کے رسول بتائیں اس پہ رک جایا کریں، بریک بتا دیا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آج کہتے ہیں جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، آپ کے ساتھ گئی تو مولویوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی جب بھی ڈلوا دی اور پتہ نہیں کیا کیا میٹنگیں کروا دی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ دیدار قیامت والے دن کروائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود ہیں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کا چاند دیکھا، 14ویں رات کا چمکتا چاند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو جس طرح تم یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو، کیا مطلب ہے تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی، تمہیں کسی دیوار پر نہیں چڑھنا پڑ رہا، تمہیں کسی مکان کی چھت پر نہیں چڑھنا پڑ رہا، تمہارے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالکل بھی عینی ہی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم اسی طرح دیدار کر لو گے جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جس بندے نے سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے جس بندے نے نمازیں پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرائے۔ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ یہی فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، اور جس بندے نے جان بوجھ کے نماز عصر کو چھوڑا گویا کہ اس نے اپنے مال اور اہل و عیال کو ہلاک کر دیا۔ کوئی بندہ اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے برباد کرتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنا مال اور اپنی اولاد اہل و عیال کو برباد کر دیا۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے،
کہ آسمان والا رب عصر کے وقت کی قسم اٹھا ہے، بل عصر کے وقت کی بڑی شان ہے، بڑی اللہ کے نزدیک اس نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے عزیزو۔ ساری نماز خدا را ان نمازوں کا احساس کریں، ان کا خیال کریں، اور پھر یاد رکھیں نماز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے مسجد میں فصلی اربعا بناکر اربعا، یہ 4 ٹھونگے مارتا ہے جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے۔ آپ نے فرمایا دل کا صلاۃ المنافقین، یہ نماز منافق کی نماز، نماز کو ٹائم پہ پڑھیں، نماز عصر کو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں تو کون سی نماز کا ٹائم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عصر کی نماز کا ٹائم چلا گیا، سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج تو کہہ دیتے ہیں نا کہ علی نے اذان نہیں کہی، علی نے نماز نہیں پڑھی تو سورج رک گیا، سورج غروب ہی نہیں ہوا۔ یہ باتیں بنی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، کوئی سورج غروب نہیں ہونے دے رہا، کوئی سورج کو نکلنے نہیں دے رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہی، سورج نکل بھی آیا، نماز رہ گئی تھی۔ آپ نے پڑھا ہے سنن ابو داؤد کے اندر حدیث، فجر کی نماز کا ٹائم نکل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر سورج کی شعاعیں پڑی ہے، آپ اٹھے، صحابہ کو اٹھایا، بلال کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نماز کا ٹائم نکل گیا، سورج طلوع ہو چکا ہے، نکل چکا ہے، فجر چلی گئی ہے۔ بلال کہتے ہیں جس رب نے آپ کو سلایا اس نے مجھے سلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا جائیں جا کے بتا دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شریعت ہم نے بنانی ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، آسمان والے رب نے شریعت بنا دی کہ جس کی نماز رہ جائے وہ جب اٹھے اسی وقت نماز ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شریعت اور ہے، ہمارے دماغ اور ہمارے ذہن، ہم شریعت کو اپنے مطابق چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں فَأَخْرَجْنَاكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ کہتا میرا پیر پیدا ہوا تو 17 پاروں کا حافظ تھا، ہاں ہمارا فلاں پیدا ہوا تو اس کے سینے میں قرآن پورا محفوظ۔ اللہ کہتا لا تعلمون شیئا، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے، کہتا ہے ہمیں نہیں جانتے، 17 پاروں کا حافظ تھا۔ ہاں جی، اور کوئی کہتا ہے کہ جناب وہ پیدا ہوا فلاں ہمارا بزرگ تو عصر کی نماز کا ٹائم گزر رہا تھا، چلا گیا، سورج ابھی غروب نہیں ہوا، اس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے دودھ نہیں پیا کیونکہ اس کا روزہ تھا۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے اپنی طرف سے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ رب العالمین کا دین اور کہتا ہے، تیرا دماغ اور کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت اور ہے، تیری پیری مریدی کا تماشا اور ہے۔ اللہ کہتا ہے عصر کی نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا نماز عصر کا ٹائم گزر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ ہائے ہائے، لڑائی ہو رہی تھی، تلواریں چل رہی تھی، نیزے چل رہے تھے، تیر برس رہے تھے۔ اللہ کو بھی پتا تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین بڑی گھمسان کی جنگ میں پھنسے کھڑے ہیں، نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا چلے جا کے ایک گروہ کو جماعت کروائیں، دوسرا گروہ لڑے گا۔ آج کرکٹ کے میدان میں کھڑے ہونے والا یہ کرکٹ کا پلیئر پرلے درجے کا باغی عطا تھا، آج اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف، اللہ کی قسم اس کی وجہ سے یہ عصر کی نماز کو فوت کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ نے جب دیکھا کہ عصر کی نماز کا ٹائم، کیا فرمایا؟ اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز کے ٹائم پہ ہمیں مسروف کر دیا۔ نبی پاک اللہ سے دعا کی، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے دنیا کا نقصان نہیں ہوا۔ اور میرے عزیزوں کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کون ہے اپنے آپ کو پکے مسلمان کہنے والے؟ 7 پشتی 8 پشتی مسلمان، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دادا پڑدادا اہل الحدیث تھا، اہل سنت والجماعت تھا، پوری برادری پورا لڑی ساری، میری تو لڑی باب آدم کے ساتھ جا کے ملتی ہے، کوئی پیچھے کافر تھا نہیں، ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نماز پڑھے کوئی، یہ مسلمان شرم نہیں۔
ایک نماز اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کا ٹائم گزرا ہے اور آپ نے بدعا کیا کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. کیوں؟ انہوں نے ہماری نماز کا ٹائم گزار دیا ہے, ہمیں مصروف کر دیا ہے. نہیں, اللہ نے فرمایا جائیں چل کے نماز پڑھے. اللہ ایک رکعت آپ ایک مجاہدین کے دستے کو پڑھائیں, دوسری نماز دوسرے دستے کو بعد میں ایک رکعت وہ پڑھ کے چلے جائیں گے, دوسرے آ کے دوسری رکعت پڑھیں گے, امام دو رکعتیں پڑھے گا, مقتدی ایک ایک پڑھیں گے. آسمان والے رب نے اس کو صلاۃ الخوف کا نام دیا. والعصر, اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے عصر کے. اللہ ہمیں اہمیت کی سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ہیں کون, ہمیں اپنی پہچان اللہ کروا, ہم جن کے جانشین ہیں, ہم کہاں پہ. اللہ نے قسم اٹھا کے, بڑی لمبی تفسیر ہے, بس یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کی قسم اٹھائی ہے, میرے بھائی اپنی نمازوں کا, ساری نمازوں کا خیال کریں, اور خاص طور پہ ان نمازوں کا. کوئی نماز فرض نماز نہ چھوڑے. خدا فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا بندہ, بھائی یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. مطلب کیا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ مشرک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا, شرک. اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے عصر کی وقت, ان الانسان لفی خسر. ان لفظ کون سا ہے؟ تاکید کا. کسی چیز میں یقین دلانا, بے شک, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. الانسان, اللہ اکبر, انسان اکیلا نہیں, الف لام کے ساتھ سارے انسان سارے میں, سارے انسان ہی گھاٹے میں ہیں. نقصان اللہ کہتا ہے قسم, انسان کا سارے میں ہیں. آپ دیکھیں نا, وہ بندہ بزنس کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, یا بندے کو فائدہ ہوتا ہے یا پھر نقصان ہوتا ہے. کوئی بندہ اپنے کاروبار میں نقصان دیکھتا ہے, وہ جلدی جلدی اپنا راس المال جو ہے, اصل مال جو اس کی انویسٹمنٹ ہے, جو اس نے مال خرچ کیا اپنے کاروبار میں لگایا, وہ خسارے میں جا رہا ہے, تو اس کو بچانے کی کوشش کرنا, اور میرا راس المال تو بچ جائے, میری اصل تو بچ جائے. یہاں پر اس کی اصل تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے, اور اس کی اصل کیا ہے؟ آخرت اس کی اصل ہے. اس کی آخرت والی زندگی اس کی اصل ہے, برباد ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر, انسان سارے گھاٹے میں, بڑے گھاٹے میں ہیں, سارے انسان گھاٹے میں. اللہ نے پھر ان میں سے تخصیص کر دی ہے کہ ہاں الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جو ایمان لائے, ایمان لائے. آپ ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں, آپ سب سے پوچھ رہے. میں نے کلاس میں پوچھا جی بچے مسلمان بچے ہاتھ کھڑا کریں, ہنسنے لگے کے ساتھ یہ کون سا کافروں کا ملک ہے. میں نے کہا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے, سب نے ہاتھ کھڑے کر دیا. میں نے کہا جی آپ ایمانداری سے 5 وقت کے نمازی بچے ہاتھ کھڑا کریں. اللہ کی قسم شرم سے سارے جھک گیا, سوائے ایک بچے کے کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں. یہ مسلمان ہے, یہ ایمان ہے. 4 وقت کے نمازی, ایک آدھا, 3 وقت کے, کوئی 2 وقت کے, کوئی ایک آدھا ہاتھ کھڑا. کئی بچے ایسے نظر آتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پانے والے ہیں. یہ پوچھ لو آپ ان سے, یہ بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم عاشق رسول اور ہم فلاں اور ہم فلاں, ہم نے قرآن پڑھے اور ہم نے جناب یہ کیا وہ کیا, ہم ساری محرم کی ساری سبیلیں لگانے والے, اور ہم جناب ربیع الاول کے اندر سارے مکھانے تقسیم کرنے والے, اور چھڑیاں اٹھا کے عشق رسول کے نعرے لگانے والے, اور سارے اپنے آپ کو پکے آگ حدیث کہنے والے, سارے اس میں شامل ہیں. سر جھک جاتا ہے شرم سے کہ الا الذین آمنوا, ایمان والے. اللہ نے پوچھا ایمان والے ہیں کیا؟ ایمان ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا, جو اللہ کو رب مان بیٹھا ہے. شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ رب کو رب مان بیٹھا ہے. رب کو ایسا عقیدی باتوں میں رب ماننا قبول نہیں. رب کہتا ہے میں ایمان والا سمجھتا ہی اس کو ہوں جو میری باتیں مانے گا. اللہ کرنے والا تو عبداللہ بن ابی بھی تھا, ابو جہل بھی تھا, وہ بھی کہتے تھے. اللہ کا قرآن اس بات کی دلیل دیتا ہے. اللہ نے فرمایا پیارے نبی پاک سے پوچھیں ان سے, من خلق السماوات والارض, اب کون ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا؟ کہیں گے اللہ پیدا کرنے والا ہے. ابو جہل بھی کہتا تھا, ابو لہب بھی کہتا تھا, عتبہ شیبہ بھی کہتے تھے, ابی بن
فاروق بھی کہتا تھا، سارے کہتے، اور سارے بڑے بڑے سردار کہتے تھے اللہ پیدا کرنے والا، اللہ زمینوں کو چلانے والا، اللہ ان پہاڑوں کو بنانے والا، اللہ ان دریاؤں سمندروں کو چلانے والا اللہ ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے ایمان والے نہیں ہو، کافر ہو، بدترین کافر ہو۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا نہیں تھے۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا، ایمان والو، وہ ایمان والے جن کے ایمان پختہ ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ بچیں گے، وہ خسارے اور گھاٹے سے بچیں گے، ان کے علاوہ جگہ نہیں بسے گا۔ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے تخصیص جن کی ہے ان کو سمجھنا پڑے گا۔ ایمان ہے کیا؟ صرف بات کا نام ایمان ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام صرف ایمان ہے؟ نبی علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کا نام ایمان ہے۔ اپنے آپ کو ان خواصوں سے، ان خراستوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اپنے آپ کو بغاوتوں سے بچانے کا نام ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو